بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاطف ہے اور آج آپ کے ساتھ میں فل باڈی وارم اپ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان ایکسرسائز سے اپنے ویٹ کو لوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز بہت ہی آسان اور بہت ہی افیکٹو ایکسرسائز ہیں۔ یقین مانیں دوستوں کہ اگر آپ ریگولر یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کی فٹنس بھی بہت زبردست ہونے والی ہے۔ مارشل آرٹ کھیلنے والا ہر وہ پرسن جو مارشل آرٹ سیکھتا ہے یا سیکھ چکا ہوتا ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر وہ مارشل آرٹ کے اندر آن فیوچر کو فائدہ نہیں حاصل کر پایا تو وہ اس گیم سے دوسری گیمز میں بھی اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، جیسے کہ ٹیبل ٹینس، اسکواش، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، باکسنگ یا دوسری جتنی بھی اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ مارشل آرٹ واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پالش کرتی ہے، آپ کو بناتی ہے۔ تو سو گائز، آپ کو مارشل آرٹ میں اگر انٹرسٹ ہے تو آپ میری ویڈیو سے بھی مارشل آرٹ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت آسانی سے۔ آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیز سیکھنی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور بناؤں گا۔ مارشل آرٹ کا کانسیپٹ سمجھانا 1 یا 2 منٹ کی ویڈیو کے اندر بہت مشکل ہے، لیکن اسے انالائز کرنے کے لیے 1 یا 2 منٹ کا وقت کافی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر میں یہ کہنا چاہوں تو مارشل آرٹ آپ کے اندر گریوٹی پیدا کرتی ہے، وہ آپ کو بہتر بناتی ہے دوسری چیزوں سے یا دوسرے انسانوں سے۔ وہ آپ کے اندر بیلنس کریٹ کرتا ہے اور آپ کے اندر ہر وہ چیز جس کو آپ ایٹیٹیوڈ کے نام سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر پرفیکشن کا پیدا کرنا، یہی وہ چیز ہے مارشل آرٹ۔ کیونکہ مارشل آرٹ لڑائی کا یا جھگڑے کا نام نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑنے کا نام نہیں ہے۔ مارشل آرٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دوسری چیزوں میں یا دوسرے انسانوں سے بہتر بناتی ہے ڈسپلن کے اعتبار سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا لو ہینڈل کا جو فیٹ ہے وہ نہیں جا رہا، اور بہت زیادہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا وہ فیٹ کم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا وہ فیٹ یا وہ پارٹ یا وہ حصہ ہٹ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پوری باڈی میں سب سے دیر سے اگر کسی چیز کا فیٹ جاتا ہے تو وہ آپ کا لو ہینڈل فیٹ ہے، یعنی کہ کمر کا فیٹ ہے، اور جس کو ہم ایبلیٹ فیٹ بھی کہتے ہیں اور لو ہینڈل بھی کہتے ہیں۔ یہ فیٹ آپ کی پوری باڈی میں سب سے دیر سے جاتا ہے۔ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایکسرسائز میں آپ کو ابھی کر کے دکھا رہا ہوں اس میں 100% آپ کا یہ والا فیٹ ہٹ ہوگا اور یہ والا حصہ ہٹ ہوگا، جس سے آپ اس کو بہت ہی سپیڈ سے ریڈیوس کر پائیں گے۔ نیکسٹ ایکسرسائز سیٹ اپ۔ یہ واحد ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کی پیٹ کی فالتو چربی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے 6 ایپ کو بھی ٹائٹ کرتی ہے۔ اس ایکسرسائز کے اندر صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب آپ اس میں پیچھے جاتے ہیں اس وقت آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کمر کو گول کر لیں گے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو۔ نیکسٹ ایکسرسائز لنگز ود بیک کک۔ یہ ایکسرسائز ان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے جو لوگ سپرنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ تیز بھاگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے تھائی کے فیٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ایکسرسائز سے ان کے انر تھائی کے فیٹ کو بہت ہی سپیڈ سے ریڈیوس ہوتی ہے، پلس ان کے تھائی کے مسلز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اس ایکسرسائز سے وہ بہت سپیڈ سے اور بہت دور تک بھاگ سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے جو لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا یعنی کہ ہائکنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو۔ نیکسٹ ایکسرسائز آسٹریلین پل اپ یا آسٹریلین پش اپ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کے بیک کے مسل، یعنی کہ آپ کی اپر باڈی کے جتنے بھی مسل ہیں اس میں آپ کے شولڈر، بائسیپ، ٹرائسیپ، آپ کی چیسٹ، آپ کی ایپس کو ٹائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پھرتیلا بھی بناتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ خود کہیں گے یار چس آ گئی۔
امید کرتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ جب تک میری اگلی ویڈیو ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔